بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم۔ اسلام ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے جس نے انسان کو اپنے رب کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی سکھائے ہیں۔ ان حقوق میں سب سے اہم حق والدین کا ہے۔ والدین وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں لاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اسے محبت، شفقت و قربانی کا بے مثال نمونہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا۔ یہ آیت والدہ کی قربانی کو یاد دلاتی ہے اور انسان کو شکر گزاری کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے سامنے محبت، رحم دلی سے عاجزی کا بازو جھکائے رکھو اور دعا کرو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔